السلام علیکم کلاس 6۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک نکال لیجئے اور اس بک سے آپ سب بچے چیپٹر 9 کھول لیں، سبق نمبر 9، فرشتے، پیج نمبر 34۔ تو آپ سبھی بچوں کی بک کھل گئی ہے، تو چلیے آئیے ہم لوگ سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جیسے ہم لوگوں کو بنایا ہے، ہم انسانوں کو۔ فرق اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت ہی فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں جن جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بہت سارے کام کرنے کا، مگر انسان بہت سارے کام ایسے بھی کرتا ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیے ہیں، جنہیں کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ہم انسانوں میں اور فرشتوں میں۔ تو چلیے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کے فرشتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ ہم نے نہ کبھی اللہ کو دیکھا ہے اور نہ اس کے فرشتوں کو دیکھا ہے، لیکن ایک تو قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنی نور سے بنایا ہے، وہ اللہ کے بہت فرما بردار ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ ہمیشہ وہ کام کو کرتے ہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جو کام انہیں کرنے کے لیے سونپا جاتا ہے وہ اسی کام کو کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ نر ہیں نہ مادہ۔ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہم لوگوں کا ضروری ہوتا ہے، ہر مسلمان کا، تو ٹھیک اسی طرح سے فرشتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا بھی ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو، مطلب ہم لوگوں نے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، ہم سب اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو یہ ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو ہم سب جیسے اللہ پہ ایمان لائے ویسے فرشتوں پر بھی لانا ہے، اور جس طرح سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، ویسے ہی فرشتے بھی ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں، مگر کیا ہے کہ فرشتوں کو ماننا ہے کہ ہاں فرشتے ہیں۔ اور ایک تو قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہماری طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بھی بنایا ہے تو فرشتوں کو بھی بنایا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کو، اور فرشتوں کو کیا کیا ہے، اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ بہت ہی فرما بردار ہوتے ہیں۔ سارے کام، جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت پہ وہ کرتے ہیں، اور اس کو کرنے میں ہی وہ سب مصروف رہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کسی طرح کا کوئی فالتو وقت نہیں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں ہم انسانوں سے بہت ہی مختلف ہوتے ہیں اس میں کہ ہم لوگ تو مطلب کام کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فالتو وقت ہم لوگوں کے پاس بچ ہی جاتا ہے، لیکن فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام ایک تو وقت پہ کرتے ہیں، اسے کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اس کام کو سونپا ہے تو اسے ہمیں پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے فرشتوں کو، نہ پیاس لگتی ہے، تو اس لیے وہ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ اور ایک بات کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ، یعنی کہ نہ جینٹس ہوتے ہیں نہ لیڈیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مطلب ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ پہچان نہیں ہے کہ ہاں یہ عورت ہے یہ آدمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے بس فرشتے ہیں، اوکے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ پہاڑوں کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، بادلوں کے فرشتے الگ، اسی طرح سمندروں، آسمانوں اور زمینوں کے بھی الگ الگ فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ فرشتوں کا تقرر کیا ہے۔ صبح شام رات اور دن کے فرشتے بھی جدا جدا ہیں۔ شیطان سے حفاظت کے لیے ہم سب پر الگ الگ فرشتے معمور ہیں۔ کل کی
ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ اکیلا ہی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی فرشتوں کی تعداد نہیں جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے ہمارے قبلہ کی طرف چھٹے آسمان پر بیت المعمور کے نام سے بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ان کا بھی قبلہ ہے، جس کا وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ الگ الگ کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کچھ مطلب پہاڑوں پہ بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں، بادلوں کو مطلب برسانے کا کام، جیسے کہ پانی برسانا ہوتا ہے، مطلب جو بھی کام ہے دنیا کا ہر کام جو ہے تو وہ فرشتے ہی کرتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اور جو کام اللہ نے انہیں سونپا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہر کام کے لیے الگ فرشتہ بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فرشتہ وہ یہ بھی کام کرے گا وہ بھی کام کرے، ایسے نہیں ہے۔ ایک فرشتے کو ایک کام پہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور صبح شام رات اور دن کے فرشتے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ شیطان سے حفاظت کے لیے بھی ہم سب پر الگ الگ فرشتے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ ہاں یہ فرشتہ اس کام کے لیے ہے، ہاں۔ اور مطلب جو بھی ہے جیسے کہ ہمارے کاندھے پہ فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ ہمارے داہنے کاندھے پہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کا نام کرامن ہے، اور بائیں پر کاتبین۔ تو جو ہمارے داہنے کاندھے پر ہے وہ ہمارے اچھے اعمالوں کو لکھتا ہے، ہم جو اچھے کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں اس کو لکھنے کا کام اس کا ہے۔ لیکن جو ہمارے برے اعمال ہیں برے کام ہیں اس کو کہ کون سا فرشتہ لکھتا ہے؟ کاتبین، جو کہ ہمارے بائیں کاندھے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہر فرشتے کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اللہ نے ایک کام سونپ دیا ہے، اور ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور فرشتوں کی کتنی تعداد ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ہمارے قبلہ کی طرف چھٹے آسمان پر یعنی کہ چھٹویں آسمان پر ایک قبلہ کی طرف ایک بیت المعمور کے نام سے بالکل بیت اللہ کے سیدھ میں ان کا بھی ایک قبلہ ہے، اور جس کا وہ ہمیشہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کا نمبر نہیں آتا، یعنی کہ ایک ہی فرشتہ ایک ہی بار طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ ٹرن نہیں آتا ہے۔ اس سے فرشتوں کے لا تعداد انگنت یعنی کہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں، جن میں سے ہر ایک مقرب فرشتہ اپنے بے شمار ماتحت فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے۔ ان 4 بڑے فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں، یعنی کہ فرشتے تو بہت سارے ہیں مگر 4 فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ جو مطلب بہت خاص ہیں اللہ کے، اور ان لوگوں کو اللہ نے بہت ہی بڑے بڑے کام دیے ہیں، ٹھیک ہے، عمدہ کام۔ جس میں سے سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا کی کتابیں اور اس کے احکام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ وہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھی لاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے تو وہ اللہ کی کتابیں جو ہیں اور اللہ کا حکم پیغمبروں کے پاس لانے کا کام کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ کام سونپا تھا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو ان پر بھی قرآن شریف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اللہ نے ان پر قرآن شریف نازل کیا، تو اسے لانے کا کام بھی جو تھا تو جبرائیل امین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ دوسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک کام سونپا ہے جس کی تیاری میں وہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور وہ کام ہے قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے۔ تیسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بارش برسانے اور اللہ کی ساری مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے بارش کرنے کے لیے وہ کیا ہے، تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جتنی بھی مخلوق دنیا میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کی جو روزی کا ذریعہ ہے وہ کون ہے؟
وہ انہی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزی ہے تو انہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے حضرت میکائیل علیہ السلام کے۔ چوتھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہیں ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جانداروں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، ان کے زیر نگرانی بے شمار فرشتے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں تو وہ انسانوں کے اندر سے، جانوروں کے اندر سے، یعنی جاندار جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مطلب پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہے جن میں جان ہے، تو جس میں سے جان نکالنے کا کام جو ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کو سونپا ہے، اور انہی کی نگرانی میں بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے کاموں کو انجام دینے کے لیے بھی فرشتے ہیں جو ان کاموں کو کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کام ہے۔ یعنی کہ بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام سونپے ہیں اور ان کو کرنے میں ہی وہ مصروف رہتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ کے نیک بندوں کو جو کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تسلی دینے کے لیے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اگر تکلیف، دکھ، درد کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم سب جو اللہ سے فریاد کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس درد، اس تکلیف کو سہنے کی ہمت اور طاقت دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے لیے بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ ان کے بندوں کو جا کر تسلی دیتے رہیں۔ دوسرا، پرہیزگاروں کی امداد کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب تو ان لوگوں کی جو کیا ہے، امداد کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا، تمام انسانوں کی شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جو کیا ہے، تو کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے، یہ بھی کام سونپا ہے کہ جب انسان، مطلب بہت سارے انسان ہیں، تو انسان جب بھی شیطان کی گرفت میں ہو تو اس سے حفاظت کرے۔ شیطان جو ہے تو انسانوں کو پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطانوں سے حفاظت انسانوں کی کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بنایا ہے۔ نمبر 4، واعظ و نصیحت کی مجلسوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان میں شرکت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ بہت ساری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نصیحتیں ہوتی ہیں، تو ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے، مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے گھیر کر ان میں شرکت کرنے والے جو بھی مطلب آتے ہیں، اس مجلس میں جو شریک ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی دیا ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت کی مجلس بنتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پہ دین کی باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، یہ رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ کی رحمتیں ان پہ لٹاتے رہتے ہیں، اور یہی فرشتوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا پورا، فرشتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے جان لیا ہے، اور بیٹا سبق کو آپ لوگ بہت اچھے سے پڑھیے گا، یہ آپ لوگوں کی مطلب دین دنیا دونوں کو ہی سنوارنے کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایکسرسائز جو ہے آپ لوگ سبق کو اچھے سے پڑھ کے آپ لوگ اپنے سے کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کا سبق ہم لوگ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اوکے، السلام علیکم۔